آج کہنے کو تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمیں ایک سند مل جاتی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، آگے چاہے کام یا عمل جیسا بھی ہو دنیا ہمیں مسلمان کے طور پر جانتی ہے۔ اور کیا آپ کو مسلمان کا مطلب پتہ ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو کیا تم اور میں اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا زنا کی طرف جاؤ، کلبوں کی طرف جاؤ، شیشہ کیفوں کی طرف جاؤ، لڑکیاں ڈیٹ کرو، جسموں سے کپڑے اتارو، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک بے حیائی، گندگی اور گناہوں میں منہ مارتے رہو۔ آج کے مسلمان کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ امت جو کبھی دنیا کی رہنما تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد کا فقدان ہے۔ فرقہ واریت نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کہیں شیعہ سنی کی بحث، کہیں قوم پرستی اور لسانی اختلافات نے امت کو تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنی عظمت اور وقار کھو دیا ہے اور ہمیں اس پر رونا بھی نہیں آتا۔ آج کا مسلمان علم سے دور ہو چکا ہے۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو علم، تہذیب اور تمدن سکھایا، لیکن آج ہماری تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے۔ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے اور ہم ابھی بھی اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے اور جہالت کو اپنا لیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ایک ہی امت ہیں، ہمارا ایک ہی دین ہے، ہمارا ایک ہی اللہ ہے اور ہم سب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں۔ لیکن آج ہم آپس میں دستوں گریبان ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ۔ لیکن آج ہم قوم، زبان، ذات پات کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں اور اس تقسیم نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ اخلاقی زوال کا یہ حال ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، بدعنوانی اور رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ وہ مسلمان جو کبھی امانت و دیانت کے پیکر تھے، آج ان کا نام بدعنوانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے معاملات میں فریب دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکلے گا، من غش فلیس منا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی حالت ظاہر دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ہم کیسے اس قوم کا حصہ ہو سکتے ہیں جسے اللہ نے بہترین امت کہا تھا؟ ہم نے اپنے دینی اصول کو چھوڑ کر دنیاوی مفاد کو اپنا لیا ہے۔ ہماری مساجد بھری جاتی ہیں لیکن ہمارے دل خالی ہیں۔ ہم ظاہری عبادت میں مشغول ہیں لیکن ہماری روحیں اللہ کے قریب نہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان نمازوں کا اثر ہمارے کردار پر نظر نہیں آتا۔ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کو انصاف، عدل اور انسانیت کا درس دیا تھا؟ آج ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم عام ہے۔ ہم غریبوں کا حق مار رہے ہیں، یتیموں کو ان کا حق نہیں دے رہے اور بیواؤں کا سہارا بننے کے بجائے انہیں تانے چھوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ وہی دین ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں واپس قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اتحاد کی راہ اپنانی ہوگی اور علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاقی حالات کو سدھارنا ہوگا تاکہ دنیا میں مسلمان ایک بار پھر عزت و وقار کے ساتھ کھڑے ہو سکے، مسلمانوں کا وقار بحال ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر۔ تعالیٰ جل شانہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنا ہوگا، دینی تعلیم کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے اور ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔